60,000 سال پہلے جنات تھے. اور جنات کون ہوتے؟ آج ہوتا ہے نا کسی کو کچھ بھوت یا کسی کو کچھ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس پہ جنات چڑھ گیا. جنات اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں سے جناتوں سے وہ الگ بات ہے کہ انسان اس دھرتی پہ آنے کے بعد ہاں اور بہت سے لوگ یہ بھی بولتے ہیں اعتراض کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب اگر کوئی ہے اولڈسٹ ریلیجن کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ تاریخ ہے. اگر کوئی بولے تو ان کو کہیے گا کہ کون دنیا کا سب سے پرانا انسان کون تھا بتاؤ. کیا تھا وہ؟ مسلمان تھا کہ وہ آستک تھا کہ ناستک تھا؟ آستک تھا, ناستک نہیں تھا. ناستک مینس ایشور کو نہ ماننے والا, اللہ کو نہ ماننے والا. آستک مینس اللہ کو ماننے والا. تو آدم علیہ السلام آستک تھے, اللہ کو ایک مانتے تھے. وہ اللہ کے پیغمبر نبی تھے وہ. اور انسانوں کے سب سے پہلے انسانوں کے فادر تھے وہ. پہلا انسان اور فادر of the human being, of mankind, of the world, in the world, on the earth. وہ دنیا کے ہمارے اور آپ کے باپ, ہماری عورتیں, ہماری مائیں بہنیں بائیں پسلی سے پیدا کیے گئے. اما حوا وہ بائیں پسلی سے, آدم کے بائیں پسلی سے. اسی لیے آدم یہ منبع اور مخرج ہے انسان کے. چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, کوئی بھی ہو, پیدا کیا گیا حضرت آدم سے. اور حضرت آدم کلکم بنو آدم و آدم من تراب, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا, تین سے پیدا کیا, تین مٹی سے پیدا کیا. تراب گیلی مٹی سے پیدا کیے گئے, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام. یہ تاریخ بتا دیجئے گا. جب تقریباً 40,000 کی تعداد آبادی بڑھی حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی, ان کی جنریشن کی, وہ جو چلے گئے 900 سال تک ان کی زندگی رہی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا ہمارے جو پرانی زبان کے اندر میں جو سنسکرت لینگویجز ہے ان کے اندر اگر حضرت آدم کی زبان کیا ہو سکتی ہے ہم اور آپ آج کی تاریخ میں اندازہ نہیں لگا سکتے, نہیں کہہ سکتے ان کی زبان کیا تھی. لیکن اتنی بات آتی ہے روایات میں, ہسٹری کی روایات میں, تاریخ میں, اتہاس میں بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سنسکرت زبان تھی. جب سنسکرت زبان تھی تو وہ اللہ نہیں بولتے ہوں گے, وہ بولتے ہوں گے پرماتما, پرمیشورا, ایشورا. سنسکرت ورڈ ہے, اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو آج ہم اپنے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے ایشور پرمیشور کو, چونکہ ایک مختلف مشرکانہ کافرانہ جن کا عقیدہ ہے وہ لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے تھے, آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو مانتے تھے, آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, آدم علیہ السلام انسانوں کے, تمام انسانوں کے ابا تھے, دادا تھے, سب کے. ان کے بعد اس دھرتی پر ایک بڑے پیغمبر, بڑے رسول آئے جن کا نام نوح علیہ السلام. حضرت آدم کے چلے جانے کے بعد لوگ آہستے آہستے, چونکہ دشمن کون؟ شیطان. ان شیطان الانسان عدو مبین. اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں بھیج کر رہوں گا, میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ انتر کوششیں کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ وہ بیٹھا. ہم اور آپ تو رات میں سوتے بھی ہیں لیکن شیطان نہیں سوتا.
آپ کو ہر مقام پر آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی مسجد کے چوکھٹ پر دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان گناہ کرے، کسی طریقے سے یہ انسان اپنے رب کی نافرمانی کرے، ہمیشہ ہر وقت محنت اور مشقت کرتا آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد کو بہکا کر پھسلا کر ان کو یہ کہا کہ اگر ان اولاد آدم کا عقیدہ ایک اللہ پر رہا تو یہ مریں گے تو جنت چلے جائیں گے، اس لیے ان کے عقیدے کے اندر سیند لگاؤ، ڈاکہ ڈالو، اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارے پوروج تھے، یہ اتنے نیک تھے، اللہ کے اتنے قریب تھے کہ جو بھی کام ہوتا تھا تو ڈائریکٹ کر لیتے تھے، تم کو ہو نہیں اس لائق، اس لیے کام کرو تم اپنے اس دادا پردادا جو ہے پوروج ان کے نام سے تم اللہ سے مانگو گے، اللہ سے تم کوئی سفارش کرو گے ان کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام اور تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ تب جا کر وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی، انہی کی پرستی شروع ہو گئی۔ کچھ دن تک تو رہا اللہ سے مانگتے تھے ان کے ذریعے سے، لیکن جب ایک نسل دو نسل گزرے اس کے بعد اللہ بھول گئے اور پھر اسی اپنے اس پوروج کے سامنے اسی کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ لیتے تھے، انہی کے سامنے نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی، اسی کے سامنے میں اندن تمہ پریوشنتی، اسی کے سامنے میں اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا آدی پرش اپرمپار اللیک پرشا نمہ، یعنی اسی کے سامنے نمو نما کرتے تھے۔ نمو نما کا مطلب اسی کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور انہی کو اپنا سب کچھ مانتے تھے کہ ہمارے سب کچھ یہی آپ ہی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ساڑھے 900 سال تک اس زمین پر رہے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جس کے سامنے تم دعائیں مانگتے ہو، یہ بے جان ہیں، یہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ان کو جس نے پیدا کیا اس سے تم کیوں نہیں مانگتے، ان کی تم کیوں نہیں عبادت کرتے، آخر ان کے سامنے تم اپنے سر کو نتمستک کرتے ہو، تم اسے اللہ سے مانگو نا، اس ایک پرماتما سے مانگو نا، اس ایک ایشورا سے مانگو نا۔ جب ان کی دعوت بڑھی، بہت محنت کرنے کے بعد ماتر 82% 82% لوگوں نے ان کے ہاتھ پر، ان کے کہنے پر مومن بنے کہ ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں تو ہم آپ کی بات مانتے، لیکن پوری قوم نے مخالفت کی، پوری کی پوری قوم نے مخالفت کی۔ جب پریشان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، اور یہ کہتے تھے ایسے نہیں بلکہ کہتے بھی تھے، چڑھاتے تھے، کیا کہتے تھے کہ اے نوح کیا آپ اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، نئی شریعت آئی آپ کے اوپر، آپ کے پاس وہ دیودوت آتے ہیں، آپ کے پاس یمدود آتے ہیں، آپ ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ تو اگر آپ سچے ہو تو بات وہاں پر نہ کیا جاتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی آپ تاریخ دیکھیں، قرآن کریم میں موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور کہا کہ اپنے جو لوگ مجھ کو مانتے ہیں، مجھے ایک خدا مانتے ہیں، ان لوگوں کو کشتی پہ سوار کر لو، کشتی پہ سوار کر لو۔ سب لوگوں کو کشتی پر سوار ہو گئے، 82 لوگ باختلاف روایت۔ اس کے بعد پھر جب وہاں پر بارش شروع ہوتی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ آسمان سے بارش شروع ہوتی، نیچے زمین سے پانی اگلنا شروع ہوتا، 6 مہینے تک مستقل بارشیں ہوتی اور پوری دنیا سیلاب کے زد میں آ جاتا، اور وہ کشتی، اس کشتی پہ سوار ہونے والے معدود چند افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی کشتی پہ تھے اور وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس قوم نے حضرت نوح کے پیغام کو ٹھکرایا تھا، جس قوم نے اللہ کو ایک اللہ ماننے سے، شیء قدیر ماننے سے
سے قادر مطلق ماننے سے انکار کیا تھا۔ میرے بھائیو، آج بھی ہمیں یہ قرآن کریم کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہے۔ اگر آج بھی ہم اللہ کے پیغام کو نہ مانیں، اللہ کی شریعت کو اگر آج ہم ٹھکرا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آج بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آپ کو کسی نہ کسی ذریعے، کسی نہ کسی عذاب میں ڈال کر آپ کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ غنی حمید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم مجبور ہیں۔ Therefore, every time we should to pray the God, we should to offer salah 5 times a day continue. ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق گزارنا چاہیے، ورنہ پچھلی قومیں تباہ کر دی گئی۔ تاریخ میں ذکر کیا گیا ان کے تباہ ہونے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تباہ کیا، 6 مہینے تک بارشیں ہوئی، پوری دنیا کے اندر پانی بھر جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جودی پہاڑ کے اوپر کشتی جا کر رک جاتی ہے، ان کے بیٹے بھی تباہ ہو گئے، سیلاب میں ڈوب گیا، نافرمانی کی اللہ کی۔ اور ابا سے کہا، حضرت نوح کہتے اپنے بیٹے سے، بیٹے سوار ہو جاؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، تم اللہ کو ایک مانو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کے خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو پہاڑوں میں چھپ جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ بنگال کے بھارت کے مسلمانوں، جب اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لال بھجکروں کے ظلم و تشدد کے ذریعے سے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو پریشان کیا جائے گا۔ تاریخ گواہ، دیکھیے بھی 4-5 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا راجستھان کی سرزمین پر۔ میں نے تقریباً 10-15 تقریروں کے اندر بات کہی تھی۔ آپ کسی کلیا چک کا وہ مزدور آدمی جن کا نام افرازل تھا شاید، ان کو مارا گیا۔ کیا ہے یہ عذاب ہے، یہ ذلت اور رسوائی کی موت ہمیں دی جاتی ہے ان کفار کے ذریعے سے، اور بزدل بڑے بیٹھے ہم دیکھتے کیوں یہ لوگ حاوی ہے کفار مکہ۔ آج چلے جائیے عرب امارات میں، جزیرۃ العرب کے اندر جنگ بدر کو اسپاٹ فیلڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی، جہاں پر قرآن نازل ہوتا تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے تھے، جہاں محمد رسول اللہ بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے تھے، جہاں محمد رسول اللہ بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج ان جگہوں کو بدلنے کی بات کی جاتی ہے، بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حرمین شریفین کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے بھارت کے اندر ہمارے پوتر استھل کو۔ کیا ہے یہ عذاب ہے، عذاب ہے۔ ابھی تو ایک مسجد ہماری لوٹی گئی، یہی بولیں گے لوٹی گئی، اس لیے کہ کوئی پروف ہی نہیں تھا اس مسجد کے اوپر یہ فیصلہ آنے کا، کوئی پروف نہیں تھا کہ زبردستی بنائی گئی اس مسجد کو مندر توڑ کر، نہیں، کوئی پروف نہیں تھا۔ میں 2 لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، دکھا دو آج بھی نہیں، بٹ we have patience، ہم صبر کرتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق ہی اسلام سے ہے، اور اسلام کا مطلب امن اور شانتی والا مذہب، امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، مسجدوں میں نماز پڑھنا اور اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، امن شانتی اس مذہب کے ہر گلی اور کوچے کے اندر بھری ہوئی۔ لیکن کچھ ابدروی لوگ، فسادی لوگ اراجکتا کا ماحول پھیلانے کے لیے، تشدد فساد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑ کے، میں کل بات کروں گا، جب سیرت کی بات آئے گی کل تو میں اس کے اوپر میں بالتفصیل بات کروں گا، بہت سارے اعتراضات بھی اس کا جواب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج تو میں اتنا کہوں گا میرے بھائیو، بڑی قربانی دی گئی ہے اس مذہب کو یہاں تک پہنچنے میں، بہت قربانیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا۔ آج تو ہم لوگ وہ کیا بولتے ہیں،
ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, हम लोग पैदाइशी मुसलमान, हम लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया इस मजहब को स्प्रे करने में, फैलाने में या इसकी हिफाजत में। हम लोगों की कोई मेहनत नहीं रही है। जिन लोगों की रही है तारीख देख लीजिए आप उठाकर, अंबिया इकराम, और उन्हीं लोगों की तारीख बनती है जो लोग किसी नेक काम के लिए स्ट्रगल करते, मेहनत करते। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मेहनत की कि सिर्फ कुरान हदीस में नहीं, मैं तो कहता हूं कि इस्लाम का पुराना नाम, जैसे इस्लाम, बहुत से लोग बोलते कि नहीं जनाब ये तो बहुत पहला, बहुत नया नाम। हम तो कहते कि अरे इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना नहीं, बल्कि इस दुनिया से पहले की दुनिया, आलम अरबा और वहां की दुनिया के अंदर भी ये इस्लाम भी था, दीन क़य्यिम।